الذين بايعوا محمدا على الجهاد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث اور دو نور والے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حیا کے پیکر اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے محبوب صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات کے حوالے سے چند باتیں آج آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہیں، اور آخر میں ان کی شہادت، ایک مظلومانہ شہادت کا واقعہ، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت کے خلیفہ اور امیر المؤمنین قرار پائے، تاہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو، حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں حضرات کے دور میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شورا کے رکن رہے، اور دونوں حضرات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشوروں پر عمل کیا کرتے تھے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشوروں کو سنا کرتے تھے۔ مزید برآں جب ارتداد کا فتنہ اٹھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، تو چند علاقوں میں جو فوج کشی بعد میں کی گئی اور مرتدین کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی، اقدام کیا گیا، اس میں کئی مواقع ایسے تھے جہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کے مشورے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل درآمد کیا۔ مزید برآں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب علالت کا دور تھا اور مرض یعنی بیماری کا دور تھا، تو مختلف لوگوں سے مشورہ انہوں نے کیا۔ جب مشورہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ہے تو انہوں نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پیش کیا اور بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے، یعنی ظاہر میں بڑے جلال والے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اس حوالے سے فرما رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کہ ان کا باطن ان کے ظاہر سے بہتر ہے۔ یہ سن کر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم اگر تم ان کا نام نہ لیتے تو مجھے مایوسی ہوتی، اگر تم ان کا نام نہ لیتے تو مجھے مایوسی ہوتی۔ ایک روایت یوں نقل کی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لیٹے ہوئے تھے اور کچھ غنودگی کا عالم طاری ہونے لگا تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر موجود تھے، اور مشورہ اسی حوالے سے ہو رہا تھا کہ میں کس کو امیر مقرر کر کے جاؤں مسلمانوں کو میرے بعد۔ اسی عالم میں وہ کچھ غنودگی کی کیفیت میں چلے گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لکھ دیا۔ جب وہ اس کیفیت سے باہر آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کہ تم نے کیا لکھا؟ کچھ لکھا کہ نہیں؟ کہا میں نے تو عمر کا نام لکھ دیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے درست آدمی کا نام لکھا، اگر اسی حالت میں میری موت واقع ہو جاتی تو میں اللہ کو کیا جواب پیش کرتا امت کے معاملات کی نگرانی کے حوالے سے۔ مزید برآں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوب اکرام کرتے، اور عوام الناس کا عالم یہ تھا کہ عوام الناس کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی درخواست ہوتی جو امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہوتی، تو یا تو لوگ عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے وہ درخواست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچاتے، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے وہ درخواست حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہی ہے، واقف ہیں ہم لوگ، خوب فتوحات مسلمانوں کو حاصل ہوئیں، اور ولیم میور نے لکھا کہ اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جاتا، یعنی اسلام کے ماننے والوں کو ایک اور عمر اور مل جاتا رضی اللہ تعالی عنہ، تو ساری زمین پر اسلام کی خلافت ہوتی، اسلام کی حکومت ہوتی۔ بہرحال
کئی فتوحات ہوئیں اور مالی غنیمت کی جب بہت زیادہ کثرت ہونے لگی تو یہ عثمانی غنی ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے مشورہ دیا کہ اب ان اموال کا باقاعدہ حساب لکھا جانا چاہیے، اس کو ریکارڈ پر آنا چاہیے، اور اس مشورے پر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمل بھی کیا۔ ایک رائے یہ بھی پیش کی گئی ہے کہ اسلامی کیلنڈر جسے ہم کہتے ہیں، جس کا آغاز ہجری سال سے ہوا ہے اور ہجرت کی تاریخ سے ہوا ہے، یہ مشورہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تو میں نے آپ کے سامنے حضرات شیخین یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے قبل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں خلفاء کے ادوار میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند خدمات اور ان کا جو رول رہا، کردار رہا، اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں نے رکھی۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے دور خلافت پر بات کرتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ کہ جو بغض اور عداوت رکھنے والے ہیں وہ تو کچھ یوں کہہ جاتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا دور وہ بلووں کی نظر ہو گیا، وہ شورش کی نظر ہو گیا، وہ انتشار کی نظر ہو گیا، وہ خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ 10 سے 12 سال کا عرصہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یقیناً اس کے آخری 2 سال میں تو خانہ جنگی کا معاملہ اور بلووں کا معاملہ، انتشار کا معاملہ دکھائی دیتا ہے، لیکن کم و بیش 10 برس کا عرصہ وہ ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ ایک طرف تو استحکام بھی نظر آئے گا اور دوسری طرف کچھ علاقوں کی فتوحات بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ آئیے اس کا کچھ جائزہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثال کے طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع پر خاص توجہ دی اور خاصہ وسعت کا معاملہ ہوا۔ مسجد نبوی علیہ السلام کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رہا۔ آپ کی خلافت کے دور میں فتوحات کا معاملہ تو ایسا بھی ہوا کہ کچھ اور علاقے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد مزید کچھ اور علاقے مسلمانوں کو حاصل ہوئے۔ چنانچہ اس حوالے سے مورخین نے، سیرت نگاروں نے اور تاریخ دانوں نے جو کچھ مرتب کیا اس کے مطابق قبرص، افغانستان، سمرقند، تاشقند، ترکمانستان اور لیبیا، الجیریا اور مراکش تک اللہ کا دین قائم ہوا۔ ان علاقوں کے بہت سارے علاقے اس دور میں مسلمانوں کو میسر آئے اور وہاں اللہ کا دین وہ سر بلند بھی ہوا ہے۔ اسی طریقے پر ایشیا اور افریقہ کے کچھ اور علاقے، پھر ازبکستان، فارس، عراق، ارمانیہ، آذربائیجان، ترکی، قبرص، شام اور یمن، یہ مسلمانوں کے زیر نگی آ گئے۔ یہ وہ مزید فتوحات ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد جو ان علاقوں میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کو میسر آئی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ یہ سارے کا سارا دور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ انتشار کا شکار ہو گیا، معاذ اللہ، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ فتوحات کا وہ سلسلہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا اس میں مزید وسعتیں آئی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کیے گئے تھے۔ آگے مختصراً میں عرض کر دوں گا، یہ ایک مجوسی ایرانی سازش تھی، اس سے کہ ایران فتح ہوا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور یہ ایک بہت بڑا دھچکا لگا تھا امت کو، ایک بہت بڑا نقصان ہوا تھا، مگر اس موقع پر امت کو تھامنا بھی اور پھر وہ وسعتیں ہوتی چلی جائیں فتوحات میں، یہ بھی ایک بہت بڑا کارنامہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ مزید برآں ان کی یہ کیفیت بھی تھی کہ منبر پر بیٹھ کر وہ لوگوں کا حال پوچھتے تھے اور مارکیٹس کے حوالے سے، بازار کی قیمتوں کے حوالے سے دریافت کرتے تھے۔ آج جسے ہم چیک اینڈ بیلنس بھی کہتے ہیں اور پرائس کنٹرول بھی کہتے ہیں اور عوام کی بہبود بھی کہتے ہیں، نہ جانے کیا کچھ کہتے ہیں، یہ تصور یہاں پر موجود ہے کہ منبر پر بیٹھ کر لوگوں کا حال دریافت ہو رہا ہے۔ گویا منبر پر صرف اللہ کی حمد و ثنا ہی فقط نہیں، واعظ و نصیحت ہی نہیں، وہ تو ہے ہی ہے آخرت سنوارنے کے لیے، دنیا بھی سنوارنے کے لیے، مگر لوگوں کے دنیاوی حالات اور ان کے معاشی معاملات اور ان کے معاشرتی مسائل، ان کا ادراک ہو وقت کے امام کو، وقت کے خلیفہ کو، وقت کے حکمراں کو، منبر پر بیٹھ کر، اور منبر بھی منبر رسول ہے دراصل صلی اللہ علیہ وسلم، منبر پر بیٹھ کر لوگوں کے حال دریافت ہو رہے ہیں اور قیمتوں کے بارے میں معلوم کیا جا رہا ہے۔ جو سفر سے آ رہا ہے وقت کے خلیفہ اس کا بھی اہتمام کرتے کہ اس کے سفر کا حال پوچھتے، بیمار ہو جانے والوں کی جو ہے وہ عیادت کا معاملہ بھی کیا جاتا، اسی طرح مزاج پرسی کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور بیت المال کو عام مسلمانوں کے لیے فراخ رکھتے تھے۔ وقت کے یہ خلفاء تھے جنہوں نے بیت المال کو امت کی ذمہ داری اور ایک امانت سمجھا،
آج ہمارے حکمراں ہیں جو عوام کے مال کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہیں، دولت سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے اور ان خلفائے راشدین جن کے ہم نام لیوا ہیں اور جن کو ہم عظمت کا مینار سمجھتے ہیں اور یقیناً وہ ہیں، مگر ان کی زندگیاں مشعل راہ ہیں، وہاں بیت المال عام مسلمانوں کے لیے فراخ رکھا جاتا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ ایک بہت اہم معاملہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آیا وہ جدہ کے ساحل پر بندرگاہ کی تعمیر ہے۔ جدہ کا ساحل موجود تھا اور اس زمانے میں مختلف علاقوں سے حتیٰ کہ چین سے بھی جہاز وہاں پر آیا کرتے تھے، مگر باقاعدہ بندرگاہ کی تعمیر اور اس علاقے کو اس قابل بنانا کہ باہر سے آنے والے واقعتاً صحیح معنوں میں لنگر انداز ہو سکیں اور ان کے روابط وہاں کے مقامی لوگوں سے قائم ہو سکیں، یہ بندرگاہ کی تعمیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پیش آتی ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے کوشاں تھے اس معاملے میں کہ ایک بحری بیڑا مسلمانوں کو تیار کرنا چاہیے، چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ درخواست کرتے رہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں درخواست کرتے رہے، بہرحال وہ درخواست منظور نہ ہوئی، مگر یہ کارنامہ بھی انجام دیا جانا تھا دور عثمانی میں، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس خواہش کو یا اس درخواست کو قبول کیا، ایک شرط کے ساتھ کہ اس بحری بیڑے میں جبراً کسی کو بھرتی نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال اس کی اجازت دی گئی اور باقاعدہ بحری بیڑا پہلی مرتبہ اس امت میں اسلامی خلافت میں قائم ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور قریباً 50 کے قریب بحری مہمات سر کی گئیں اسی دور عثمانی میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور اہم معاملہ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ تسلسل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیز کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیانتدار لوگوں کو عمال یعنی ذمہ دار مقرر کرتے، ان کی نگرانی بھی فرماتے اور ان کو ہدایات بھی جاری کیا کرتے تھے۔ یہی تسلسل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ دیانتدار اور ایماندار لوگوں کا تقرر بھی ہو اور ان کو ان کی ذمہ داریوں کا ادراک اور احساس بھی کرایا جائے اور دلایا جائے اور خوف خدا ان میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ سیرت کی کتابوں میں، سیرت سے میری مراد سیرت صحابہ کی کتابیں اور تاریخ کی کتابوں میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ اپنے ذمہ داروں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ لکھ کر بھجواتے ہیں، حمد و صلات کے بعد یعنی اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ تمہیں محافظ بننا ہے، تمہیں محافظ بننا ہے، عوام کا لوٹنا نہیں ہے۔ اس امت کے پچھلے لوگ اس امت کے امین تھے، تم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر اس امت کے امین بننا اور تم دینے والے بننا اور حفاظت کرنے والے بننا، قبول کرنے والے اور لینے والے چھیننے والے نہ بننا۔ یاد رکھنا اگر تم قبول کرنے والے چھیننے والے بنتے چلے گئے تو تمہاری حیا، امانت اور وفاداری کا خاتمہ ہوتا چلا جائے گا۔ تمہارے لیے انصاف پر مبنی روش یہی ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اور ان کے فرائض پر گہری نگاہ رکھنا، ان کے حقوق ان کو دینا، جو جس کا حق بنتا ہے وہ اس کو پہنچا دینا اور جو جس پر حق عائد ہوتا ہے وہ اس سے لے لینا، جس کا دینا ہے اس کو دینا اور جس سے لینا ہے اس سے وصول کرنا، اور پھر دشمن پر غلبہ حاصل کرنا۔ یعنی تم اپنے فرائض ادا کرتے رہو گے، امت کی ذمہ داری ادا کرتے رہو گے تو تمہیں غلبہ ملے گا۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے اگر تم نے فرائض میں کوتاہی کی، امانت میں خیانت کا معاملہ کیا تو تم مغلوب ہوتے چلے جاؤ گے۔ ایک اور اہم بات وہ کچھ فقہی خدمات ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس تناظر میں چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو ان کے کارناموں کے طور پر شمار کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جمعے کے دن 2 اذانیں ہمارے علم میں ہیں، جمعے کے دن 2 اذانیں ہوتی ہیں، ان کا آغاز بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوا۔ دلیل کیا بنتی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد شریف میں یہ روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان، تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے اور میرے خلفاء جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی بھی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ بہرحال 2 اذانیں جمعے کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جاری فرمائیں۔ ابن سینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے احکامات کا علم رکھنے والے سب سے بڑھ کر حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
گویا ایک طرف وہ خلافت کے منصب کی بھاری ذمہ داری ہے، تو دوسری طرف حج کے، حالانکہ آپ کے علم ہے کہ حج کے معاملات و مسائل بڑے پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، مگر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کے احکامات کا علم رکھنے والے سب سے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی طرح ایک بڑا مارکۃ الآراء فیصلہ آپ نے دیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، اگر کوئی شخص اپنی زوجہ کو یعنی بیوی کو طلاق دے دے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور اس کی عدت سے پہلے انتقال کر جائے، عدت سے پہلے انتقال کر جائے، تو مطلقہ کا بھی وراثت میں حصہ ہوگا۔ جس بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس شخص کے مرنے کے بعد عدت کے اندر اس شخص کے انتقال کے بعد اس مطلقہ یعنی طلاق یافتہ عورت کا بھی حصہ ہوگا۔ باقی اس مسئلے میں تفصیلات فقہی اعتبار سے اس کا یہ موقع نہیں، مگر یہ فیصلہ فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی خدمت، قریباً 140 احادیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو منتقل فرمائی ہیں، اور بہت مشہور حدیث وہ ہے جو آپ قرآن کے تعلق سے سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے، اس کے راوی بھی حضرت عثمان غنی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بہت بڑی علمی خدمت جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے لی، وہ ایک رسم الخط پر امت کو جمع کرنا ہے، ایک رسم الخط، ایک رائٹنگ اسٹائل پر امت کو جمع کرنا ہے۔ ہمارے علم میں ہے قرآن نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، اور اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ کرام کو لکھوایا۔ کم و بیش علماء نے نقل فرمایا 43 صحابہ ہیں، کم و بیش 43، اس سے زائد ہی یقیناً ہوں گے، کم و بیش 43 صحابہ جو کاتبین وحی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کی نگرانی میں قرآن کو لکھا، جن میں حضرت عثمان غنی خود بھی شامل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاہم ایک کتابی شکل میں باقاعدہ قرآن مرتب ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، مگر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا اور اسلامی خلافت میں وسعت ہوتی چلی گئی، تو مختلف علاقوں میں جو غیر عربی لوگ تھے، نان عربک لوگ تھے، ان کو پڑھنے میں دشواری آ گئی، کیونکہ مختلف انداز سے قرآن کی قرأت تو ہوتی تھی اور مختلف انداز سے قرآن لکھا بھی جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسئلہ پیش آیا کہ جو غیر عربی لوگ ہیں، نان عربک لوگ ہیں، ان کو دشواری آ رہی قرآن کے مختلف رائٹنگ اسٹائلز ہونے کی وجہ سے۔ چنانچہ اب ضرورت پیش آئی اور اس پر اتفاق ہوا امت کا، اور یہ کارنامہ سر انجام دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ قریش کی قرأت کے مطابق اس کو تحریری شکل میں مرتب کیا گیا، قرآن کو ایک رسم الخط، ایک رائٹنگ اسٹائل پر اس قرآن کو مرتب کیا گیا، اور اس کے ساتھ نسخے بڑے بڑے شہروں میں بھجوا دیے گئے۔ وہ آفیشیل کاپیز تھیں، اب بقیہ لوگ اسی سے قرآن کی نقل تیار کرتے چلے جائیں گے۔ آج کے دور میں تو پریس موجود ہے، پبلش کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک رسم الخط پر ساری امت کو جمع کیا جانا، یہ کارنامہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ بہرحال یہ چند خدمات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ پروگرام کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے، مگر آخری چند لمحات ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی 3 خلفاء، 4 میں سے 3 خلفاء وہ ہیں جو شہید ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو وفات پا گئے، طبعی طور پر مرض میں وفات پا گئے، لیکن ان کے بعد کے 3 خلفاء، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم الحرام ان کی شہادت کا دن، 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت، 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ 3 خلفاء، 4 میں سے وہ شہید کیے گئے، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل، مگر شہید مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ، انتہائی مظلومانہ شہادت، جس کی کچھ بشارتیں اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عطا کی تھی۔ تفصیل کا موقع نہیں، احادیث سے ملتا ہے اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے بشارت دی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ایک بہت بڑے بلوے پر صبر کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ ایک بہت بڑے بلوے پر، بلوہ جھگڑے کو بھی کہتے ہیں، صبر کی وجہ سے تمہیں اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی اور ارشادات سے بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی بشارتیں
ہمیں پہلے سے معلوم ہوتی ہیں کہ موجود تھیں، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور ہے تو ذہن میں رکھیے اس سے قبل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر چکا، جب اسلام اپنی شان کے ساتھ غالب بھی ہو چکا ہے۔ غالب تو ہوا دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بیان ہوتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کا مشن تھا، سورہ صف کی آیت نمبر 9، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کیا جائے۔ سرزمین عرب کی حد تک آپ کا دین غالب ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے ہاتھوں، اور غزوہ تبوک سلطنت روما کے خلاف ایک اقدام آپ نے فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور کم و بیش آدھی دنیا پر اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، مگر جن کے مفادات پر ضرب پڑی وہ ٹھنڈے بیٹھنے والے نہیں تھے۔ ایک طرف ایران کے مجوسی، کلمہ تو کچھ لوگوں نے پڑھ لیا مگر ان کے اندر وہ انتقام کے جذبات موجود تھے، اور دوسری طرف وہ یہود تھے جو دشمن نمبر 1 تھے مسلمانوں کے، جن کے قبیلوں کو مدینہ شریف سے نکالا بھی گیا، خیبر بھی فتح ہوا تھا، اور بڑی ذلت کے ساتھ ان کو جو ہے وہ شکست ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ انتقام کے جذبات ان لوگوں میں موجود تھے۔ چنانچہ ایک ایرانی سازش ہوئی، مجوسی سازش ہوئی، اور ابو لولو فیروز ملعون نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ تو دوسری طرف عبداللہ بن سبا، یمن کے شخص یہودی عبداللہ بن سبا، اس نے جھوٹے منہ کلمہ پڑھا اور مسلمانوں کے صف میں وہ داخل ہوا، اور جیسے کبھی سینٹ پال نے عیسائیت میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، عیسائیوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی، یہ بہت بڑا سبائی فتنہ مشہور ہے عبداللہ بن سبا کا، جس سے مسلمانوں کے صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کیا۔ ایک طرف تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں پیدا کی اس نے، اور دوسری طرف اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو باہم لڑانے کی کوشش کی۔ بہرحال کہیں کوفہ، کہیں بصرہ، کہیں مصر، مختلف مواقع پر مختلف علاقوں میں سازشیں، انہی سازشی عناصر کو بلوائی کہتے ہیں، حتیٰ کہ مدینہ طیبہ میں آ کر بھی ان لوگوں نے جو ہے وہ سازشیں شروع کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے درپے ہوئے، اور ان کے گھر کا محاصرہ بھی ہوا۔ 50 دن کا محاصرہ ہوا۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، وقت میرے پاس زیادہ نہیں ہے اس وقت، مختصر عرض کر رہا ہوں۔ 50 دن کا محاصرہ، 50 دن تک پانی روکا گیا، 50 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ صحابہ کرام بار بار آتے ہیں، حتیٰ کہ حضرت علی بھی تشریف لاتے ہیں رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام بار بار آتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف قتال کر لیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے کسی مسلمان کا خون بہے۔ اللہ اکبر! جو ایک اشارہ اگر کرتے، آدھی دنیا پر تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی خلافت قائم ہو گئی، اسلام کی خلافت قائم ہو گئی، اور علاقوں میں فتوحات ہو گئیں، ایک اشارہ کرتے ساری فوجیں حاضر ہو جاتی، مگر نہیں، یہ صبر میں بہادری ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے اوپر لینے کو تیار ہیں، مگر نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا خون بہے اور مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کا معاملہ ہو۔ 50 دن کا محاصرہ رہا۔ اس دوران یاد رکھیے گا صحابہ کرام اپنی وفاداری کا اظہار بھی کرتے رہے، اور تو اور حضرات حسنین، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کو، نوجوان ہیں، ان دونوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہرے پر بھی مقرر فرمایا تھا۔ پھر وہ بلوائی تھے جو سینکڑوں کی تعداد میں، اور انہوں نے راتوں میں حملے بھی کرنا شروع کیے 50 دن کے محاصرے کے بعد، اور کچھ صحابہ کرام کو بھی شہید کیا گیا، اور یہ بلوائی بالآخر معاذ اللہ نے ان پر لعنت بھی فرمائی بعد میں۔ بہرحال یہ داخل ہوئے سید عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں، اور اس وقت وہ اللہ کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ 20 غلام ان کے پاس تھے، سب کو کہا کہ تم کو میں آزاد کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف پہنچے۔ اس کو بہادری نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ کچھ لوگوں نے معاذ اللہ خبث باطن کی بنیاد پر بزدلی کہنا شروع کر دیا، ہم تو کہیں گے اس سے بڑھ کر کوئی بہادری نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جو بشارتیں اللہ کے رسول نے دی تھیں، وہ شہادت کا منظر سامنے ہوگا۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہید ہونا گوارا کیا، ان کا ہاتھ شہید کیا گیا، تو کہا اس ہاتھ کو تم نے شہید کیا جس ہاتھ نے رسول اللہ علیہ السلام کی موجودگی میں قرآن اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ اور روایات میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ عثمان تم قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، البقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیے جاؤ گے، اور آج بھی وہ نسخہ
ترکی کے میوزیم میں محفوظ ہے، جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہا، اس مقام پر جہاں قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان قریب آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ الفاظ آئے تھے محمد کریم علیہ السلام کے لیے، مگر یہ شان عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملی کہ تمہارے حوالے سے عثمان اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا۔ عثمان کو تو شہادت کا درجہ مل گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے قاتل ان کے حوالے سے اقدامات کرنے والے معاذ اللہ وہ ذلیل و رسوا ہوئے، جن کا بیان تاریخ کا حصہ بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر خصوصاً حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی کروڑ ہا کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔